بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں، بھائیوں، دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ آخرت کے بنانے کے لیے دیا ہے. ہم میں سے کوئی آپ حیات دے کر نہیں آیا کہ دنیا چھوڑ کے جانا نہیں، اس کو مرنا تو ہر ایک کو ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے موت بھی رکھی ہے اور موت کی خبر بھی نہیں کب مرے گا تو کیوں، تاکہ ہر وقت یہ اپنی موت کی تیاری کے ساتھ رہے، تاکہ موت آئے تو فوراً رکھنے کے. موت کی تیاری میں سب سے پہلے ایمان بنانا ہے. ایمان کے معنی محنت کر کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کرنا کہ جو خوف ہمیں اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، حرام کاموں سے بچا دے. اتنا ڈر آنا چاہیے. جیسے تمام بمبئی میں بہت سے رہتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں حکومت کے قوانین ہیں، پولیس والے ہیں، ان کا ڈر ہوتا ہے، ٹریفک پولیس کا ڈر ہوتا ہے. تو ڈر ان کو قانون کی خلاف ورزی سے روکتا ہے. ایسے اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے آگے بچتا ہے. اور ایمان اسے وہ کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا. ڈر ہو تو ایک اللہ کا اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تو ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارے حال کو جانتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم انسان کی ہر حرکت کو جانتے ہیں، یہاں کہ اس کے اندر دل میں یہ جو سوچتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، کیا اس کی سوچ ہے، کیا پلاننگ اندر ہے. آدمی اندر کی پلاننگ پر نہیں گزارتا ہے، وہ ہاں بیٹھتا ہے دکان پر اور نکاح بگاڑ کر وہاں زندگی برباد کرتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی یہ جو دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. تو اپنی زندگی میں ایمان بنانا فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے. اتنا رہنا چاہیے. پڑھائی میں، بازاروں میں، کاروبار میں، کاروبار میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بے ایمانی جو ہم کرتے تو اللہ تو جانتا ہے. ہم چاہے پارٹنر کو کیسے سمجھا دیں. یہ تمام چیزیں میرے دوستوں جو موت سے پہلے ایمان بنانا ہے، اور ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے. دکانوں پر بیٹھ کے ایمان نہیں بنے گا. مسلمان کا ایمان بنتا ہے مسجد اور مسجد والی محنت اعمال سے، اور مسلمان استعمال ہوتا ہے بازاروں میں اپنی اس ایمان کے ساتھ. جب اندر ایمان ہوتا ہے پھر آدمی بے ایمانی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نمازیں نہیں چھوڑتا. ہم دیکھتے ہیں تمہاری ہوٹلوں کے باہر تمہارے ٹولے بیٹھتے ہیں اور نماز تمہاری غائب و چھپتی ہے. یہ تو رونے کی بات ہے کہ کاروبار میں خدا کی نافرمانی کرنا، ناراض کرنا خدا کو. تو اللہ کو ناراض کرو گے تمہارے حالات کیسے سدھریں گے. نماز چھوٹے، ہماری مسلمان کی نماز چھوٹے، شیر بن کے بیٹھا ہے. اللہ اس کو شیر بنا کے بٹھایا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. تمہاری ہوٹلوں میں جتنے مسلمان نوکر ہیں ان سب کو نماز میں پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے. آدمی جب نماز چھوڑتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتے لعنت کرتے اس پر. پھر مرتا سے دعا کراؤ، مرتا کو کھانا کھلاؤ، دعوت کرو، کیا کرنے کا تمہارا. اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایمان. یہ جماعت امتحان ہے، تم کو کہتے نکلو، یہ ایمان بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم، تاکہ ہماری زندگی درست ہو.
ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں، ایمان کے راستے سے ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے بعد دنیا کے کاموں میں لگو۔ ہاں، روزی کا رزاق تو اللہ ہے، کوئی آدمی اپنی تدبیر میں اپنی چالاکی سے کچھ کماتا نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھو، آدمی کو اس کے خاندان کے کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے۔ وہ کماؤ سن تمہیں کھاؤ سو بیکار بات ہے، تو کیا کمائے گا؟ تو پیشہ کبھی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ بلکہ میرے خاندان میں میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے پارٹنر جو کمزور ہیں بیچارے، ان کی وجہ سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں ایمان سیکھنا چاہیے، ایمان بغیر سیکھے نہیں آئے گا، اس کے لیے نفلی والی محنت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 150 مرتبہ مدینہ چھوڑایا ہے دین کے خاطر۔ اور اس طرح ہم سمایا کرتے تھے کہ حضور نے صحابہ کو مدینہ سے 150 مرتبہ سفر کروائے، حیات الصحابہ میں اثر کیا ہے۔ ہم تو دکان اپنے کام کر کے چھوڑتے ہیں۔ ہاں، واپی والا ممبئی جا کے بیٹھتا ہے 2-4 گھنٹے، وہاں جا کے بیٹھتا وقت گپے مار کے آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں جاتا۔ چلو ایمان بنانے جاؤ، اللہ کے راہ میں نکلو۔ تمہاری ہوٹلوں کے قریب جو دیہات ہیں، تمہارے پاس وہ اسباب ہیں جو تمہیں اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھا سکتے ہیں، تو تمہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ان دیہات والوں سے کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کا دیہات ہے، کبھی اللہ کے ان کو ملنے نہیں جاتے ہم۔ کسی میرے بھائی میرا عزیزو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی زندگی میں آنی چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ کی بندگی بن جائے، کمانا، خرچ کرنا، ہوٹل میں بیٹھنا، ہاں، اور گھر اور باہر جانے بھی ہم جائیں اللہ کے بندے بن کے بڑھیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے ساتھ رہیں۔ سلمان بنو، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا، مسلمان تو زندگی میں اسلام لانے سے بنتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کرو۔ آج کا مسلمان تو جمعہ کے دن جبہ اور شلوار پہن کے مسجد میں جاتا ہے، میں مسلمان، پھر شرٹ پینٹ، بہو روپی ہے یہ مسلمان۔ اس بہو روپی مسلمان کے ساتھ خدا کے بس نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھاؤ، مسلمان بنو، سر سے لے کر چھت کے بال سے لے کر انگوٹھوں تک میں مسلمان ہوں، میرا لباس، میرا بولنا، میرا بات کرنا، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، چلنا بھی مسلمان جیسے چلو، مسلمان اکڑ کے نہیں چلتا۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے زمین پر مت چل۔ یہاں تو چند کوڑیوں کی زبان گاڑیاں تو کیوں رکھتا ہے؟ خدا کا بندہ بن، عاجز بن کے بیٹھ، بڑائی کے ساتھ مت رہ۔ جو بڑائی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے نا، اللہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بڑے بن کے مت رہو، اپنے نوکروں کو بھی اللہ کے بندے سمجھے کہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تواضع، عاجزی، نرمی، جو خدا اللہ مسلمان کے سامنے چھوٹا بن کے رہتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔
اور شیر بن کر اکڑتا ہے. کل کو تو اگر تجھے اللہ نے ایسا بنا دیا تو تیرا کیا ہوگا؟ تو کسی کے عقل کو پسند کرے گا؟ تو یہ زندگی سیکھنے کی آتی ہے، اس کے لیے محنت ہے. اپنے کو بنانا، اللہ کا بندہ بن جاؤں، نماز کا پابند بن جاؤں، سچائی کے ساتھ رہوں. خدا کی مخلوق کے حقوق کیا ہے میرے پر، میں اس کو پہچان کے زندگی گزاروں. اور نبی کا امتی ہوں میں حضور کا امتی ہوں. کیوں؟ میرا کیا کام؟ کہ حضور کا ہر امتی کا کام یہ ہے کہ حضور والا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائے. اس کے لیے فاقے برداشت کرنے کی نوبت آئے تو فاقے برداشت کرے، لیکن یہ اس کا فکر ہو کہ میرے نبی کا دین زندہ ہونا چاہیے. میرے گھر میں شادی میں میرے نبی کا طریقہ آنا چاہیے. میری دکان اور میری کمائی میں میرے نبی کے طریقے اشتاد سے کمانا چاہیے. میں میرے نبی کا نمائندہ ہوں. ہم جو غلط کام کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی کو بدنام کر رہے ہیں. شریف لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے. اسی میرے بھائیوں، وہ زندگی سیکھنے کے لیے محنت ہے، اور اس کی استعداد و طاقت بھی ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو اپنی غلط زندگی کو سمجھتے ہیں اور صحیح زندگی پر آنے کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح زندگی پر آ نہیں پاتے. کیوں؟ کہ صحیح زندگی پر چلنے کی طاقت اندر نہیں ہے. آج کے مسلمان کی حالت ایسی ہے جیسے ایک آدمی اچھا خاصا کٹر، میرے دوستوں 100 کلو کا اس کا وزن ہے، لیکن اس کو لو پریشر کی بیماری ہے. اب لو پریشر کی بیماری ہے تو بٹھاؤ تو بیٹھنے تیار نہیں، ہمت نہیں ہے، کھاؤ ہمت نہیں ہے. ایسے آج کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے ایمان میں پریشر ڈاؤن ہے. ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا لے اور جو ایمان ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے. دنیا کی فکر تمہیں صبح 4 بجے اٹھا دیتی ہے. بمبئی سے آنا ہوتا نہیں یہاں دیہموں اور ٹرین 4 بجے ہوتی ہے بمبئی سینٹر سے، تو 3 بجے کا اٹھ کر ٹرین میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں. اندر ایمان بنا ہوا نہیں ہے تو ہوٹل کے دروازے پر بیٹھا ہے اور 50 قدم پر مسجد ہے اور مؤذن کی اذان بھی سنتا ہے، لیکن نماز میں نہیں جاتا. اس کے بعد بھی جنت جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت ہے. ایمان میں وہ طاقت پیدا کرے جو ایمان ہمیں خدا کے احکام پر کھڑا کر دے، جو ایمان ہمیں جھوٹ سے بچائے، جو ایمان ہمیں آپس کی لڑائیوں سے بچائے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ لڑتا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے دنیا میں جانے کے وقت میں جو امت کو وصیت کی وہ یہ کی ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو، نفس کے بندے نہیں. اور دنیا کے نادان کتوں کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھ کر مت چلو، اپنے نبی کو دیکھ کر چلو. اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بن کے رہو. نبی نے حکم دیا ہے، نبی نے اپنا خطاب کیا امت کو، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد بولو نہ کرو. آج کون سے کیا رہا ہے کہ حسد مت کرو. لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو.
वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, और अल्लाह के बंदे बनकर जियो, आपस में भाई बन कर जियो। ये जिंदगी सीखने का नाम तस्वीर है। और यहाँ ये जमा रखा है ना, और यहाँ जो तुम्हें जमा किया इससे क्या है कि मेरे भाइयों धोखे से निकलो, मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है। मौत आएगी और मौत के बाद फिर कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने जिंदगी जो दी है इसमें से, जैसे तुम अपने दुनिया के कामों के लिए मुंबई में रहते हो और दुनिया के कामों के लिए घर आते हो और कुछ दुकानें छोड़ते हो, ऐसे मुझे ईमान सीखना है, अल्लाह का बंदा बनना है और आखिरत का फिक्र पैदा करना है। इसके लिए अपनी दुकान छोड़ो, अल्लाह के राह में निकलो। ये यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि यहाँ आओ, 2-3 दिन बैठो और ईमानी मजलिस में बातें सुनो और अपनी फिक्र को बदलो। सुबह से उठने के साथ दुनिया 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 दुनिया, तो ये दुनिया क्या साथ आएगी? 19 साल तुम्हारे गांव में जो लोग थे उसमें से बहुत से कब्रिस्तान पहुंच गए, यहाँ ही दुनिया छोड़ के चले गए, हम भी छोड़ के चले जाएंगे। कोई मरता है तो दुनिया ले जाता है? बोलो नहीं। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि जो अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाए वो समझदार है। मेरी आखिरत बने, मैं अजान सुनकर नमाज के लिए मस्जिद में जाऊं ताकि यार मेरा अल्लाह मुझे कयामत के दिन अपने नेक बंदों के साथ उठाए। वो बनाने से जिंदगी बनती है। दुनिया यहीं छूट जाएगी और जो दुनिया कमाते कमाते मरेगा वो मौत के वक्त में पछताएगा कि मैंने इस दुनिया पर मेहनत की, जिंदगी खत्म कर दी, दुनिया तो मेरे काम आ नहीं रही है, और जहां जा रहा हूं आखिरत में उसकी मैंने कुछ काम तैयारी नहीं की है, मेरा क्या होगा? मेरे भाइयों, ये अपना फिक्र बदलो कि मैं आखिरत के लिए हूँ, दुनिया के लिए नहीं हूँ। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह का बंदा होने के मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं किसी का पड़ोसी हूँ, पड़ोसी की क्या जिम्मेदारी है? दुनिया दारुल हुकूक है, दुनिया को अल्लाह ने दारुल हुकूक बनाया है। जितने आदमी के ताल्लुकात है इसके इतने इस पर हुकूक है। एक आदमी पैदा हुआ तो बच्चे का बाप का बच्चा बाप का बेटा बना, तो बाप का हक हिस्सा आ गया, माँ का हक आ गया, भाई बहन का भाई बन गया, भाई का भाई बन गया। अब ये तमाम ताल्लुकात इसके बड़े, अब इतने हुकूक आए। हुकूक है, मोहल्ले में रहने आ गया, पड़ोसी है तो पड़ोसी के हुकूक, सेठ बनकर दुकान पर बैठा, अब इसके नौकर चाकर उनके हुकूक, सबके हुकूक है। अल्लाह का हक अपने बंदों पर है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत बाज से फरमाया, अमार अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक है? हुजूर अबू बाज ने फरमाया, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते, हुजूर बता दीजिए कि अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक है? हुजूर फरमाया, अल्लाह का अपने बंदों पर यह हक है कि उसकी ही इताअत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न माना जाए। ईमान आप कर्शन हम कर्शन फैला, वो क्या करेगा? पेशा कभी खुदा का मोहताज, इसके हाथ में है क्या? सब कुछ एक अल्लाह की जात है, वही जो करेगा होगा। और उसने अपने बंदों को अपनी जात से, अपनी कुदरत से नफा उठाने के लिए अपने अहकाम दिए हैं। नमाज फर्ज की है, नमाज पढ़ो। ए बच्चे बैठिए बेटा। अभी तो बार बार नहीं आ रहे हैं, तुम यहां से हम बाहर जा रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे मोहल्लों में अल्लाह के बहुत से बंदे, हमारे साथी उलमा किराम तुम्हारे घरों पर आकर तुमसे बातें करते हैं, बात समझाते हैं। अल्लाह के लिए समझो, जिंदगी के रुख बदलो, इन दुनिया के धोखे में न फंसो, दुनिया के धोखे में न फंसो। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है, ला तगुर्रन्नकुम हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर।
دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے کہ آخرت کو بھلا دے. دنیا کے چکر میں آخرت بھول گیا اور روزانہ آخرت میں موت کے قریب جا رہا ہے اور موت کی تیاری نہیں کر رہا. یہاں سے بمبئی جانے کو طے کرتے ہوں. بمبئی جانے کے لیے تو اس کی تیاری کرتے ہو پہلے سے. تو یہاں سے مر کر آخرت پہ جانا اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس میں بہت سے وہ ہوں گے جو گاؤں میں آنے کے بعد نماز ہی پڑھتے ہوں گے, گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے, صرف نہ کہاں جماعت نہیں جائیں گے آنے کے بعد. چلو یہاں آئے ہیں فرصت پہ تو اللہ کے راہ میں نکلے نا. آپ پھر گھومنے جائیں گے. سوچنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. یہ گاڑیاں تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے. یہ دنیا تمہارے پاس جو دی گئی وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اپنی آخرت بنائی جائے. ایک زمانے میں مدرسے پڑھتے زمانے میں آتے تھے تو یہاں اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے. سادہ زندگی تھی. زندگی کے لیے خرچ والے کے لیے مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اس میں رہتے تھے. اللہ نے مال دیا تو مال تو اللہ نے دین کے لیے دیا تھا, آخرت کے لیے دیا تھا کہ تو اپنے آخرت بنا. اس مال کو میں دوستوں عمارتوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں خرچ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بہترین مال وہ ہے جو تعمیر میں لگے. اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں میں نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. تو اللہ کے لیے ہے تو اللہ کا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو, دین کے راہ میں خرچ کرو. اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے. اس لیے جو گھر جا رہے ہیں اب یہاں سے اپنا فکر بدل کے جائیں کہ اب گھر دنیا کے لیے نہیں جانا, گھر جا کر اپنے دین کو اور آخرت کو بنانے کی فکر میں لگنا ہے اور اللہ کے راستے کی محنت میں اپنی ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. مہینے میں 3 دن نکلنے کی ترتیب بناؤ. اس دنیا میں تو صبح اٹھنے کے بعد دنیا ہی دنیا کی فکر ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے. میں دوستو اللہ کی راہ میں 3 دن نکلو گے اور مسجد کے ماحول میں رہو گے, آخرت کے تذکرے سنو گے اور اللہ کے نبی کے حادث کو سنو گے. اس کے ذریعے میں دوستو آخرت کا فکر پیدا ہوگا, اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور اعمال کی قیمت زندگی میں پیدا ہوگی اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا نصیب ہوگا. اس لیے میرے بھائیو 3 دن کی ترتیب بناؤ, اللہ کے راہ میں جاؤ. ہمارا چھوکرا لے جاؤ, چھوکرا تو جائے گا تو اپنا کرے گا, تم کیا کرو گے؟ مر کر تم قبر میں جاؤ گے تو قبر میں تو تم سے پوچھیں گے مر ربو, اللہ کے رب ہونے کا یقین بنا کر آیا ہے دینوں, اور تو اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے گزار کے آیا ہے. ومن نبی, اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں اختیار کیے ہے تو نے. یہ اگر اس بات کو بنا کر جائے گا تو جواب دے سکے گا. ہاں اسی میرے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں یہ جتنے حالات ہیں اس مسلمان پر پوری دنیا میں, اس حالات کی وجہ ایک ہی ہے کہ مسلمان نے اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑا ہے. ہاں دنیا بھر کی اس میں ہے اللہ کو ناراض کیا ہے. زندگی میں نافرمانیاں دن بدن ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے آ رہے ہیں. مکان ہمارے گھروں میں نبی کے دشمنوں کے وہ تمام معاشرت رہن سہن کلچر آ رہا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا ہوگا. تو آج سے سب کے سب طے کرو کہ اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے, اللہ کا بندہ بننے کے لیے, نبی کا امتی بن زندگی گزارنے کے لیے موت تک اس محنت کو کریں گے. کرو گے انشاءاللہ کے معنی کرنے کے ہیں کہ نہ کرنے کے ہیں؟ کرنے کے. ترتیب بناؤ. رات دن دنیا کے پیچھے دنیا کے کیڑے بننے سے فائدہ نہیں ہے. مقدس سے زیادہ دنیا ملتی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو اللہ نے کہا وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اس دنیا کے پیچھے مارے کیوں دیتے ہو؟ تم دیتے نہیں ہو. یہ تمہارے جو کسی مخلوقات ہیں, ان مخلوقات کو کون روزی دیتا ہے؟ کسی بھینس کی دکان ہے, کسی جانور کی دکان ہے,
किसी परिंदे की दुकान है, इंसान की सिवा कितनी मखलूकात है। अल्लाह के कायमिन दाबत इल्ला तामर रिज़्क़ा, दुनिया में तुम देखो कितनी मखलूकात तुम्हारे सिवा अल्लाह की मखलूकात है, वो अपनी रोजी अपनी पीठ पर लेके फिरती नहीं है। अल्लाह यरज़ुक़ु व इय्याकुम, अल्लाह इनको रोजी देता, तुमको भी अल्लाह ही रोजी देता है। तुम में बहुत से हैं कमाते कमाते कंगाल हुए हैं। अगर इसके हाथ में होता रोजी का तो कमाता, मसला इसके हाथ में नहीं, मसला तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को नाराज किया तो अल्लाह ने नहीं किया, चलो यहाँ से। अल्लाह यरज़ुक़ु व इय्याकुम, अल्लाह तुम्हें रोजी देता है। तो जो अल्लाह रोजी देता है उसके सामने उसके बंदे बनो, नमाज पढ़ो, सच्चाई की जिक्र करो। अल्लाह ने जिस दीन के लिए हमें पैदा किया उस दीन के तकाजे पूरे करो, तो अल्लाह ताला शानो तुम्हें हमें वाली रोजियां देगा, और अल्लाह ताला शानो हमारी हिफाजत करेगा। दीन की हिफाजत तो हमारी हिफाजत है। जो आजकल हालात है मुसलमान के ऊपर, इसी पे आ रहे हैं, बगलों में इसी में सोकर बच्चे छोड़ता है, नमाज छोड़ता है, अपने कारोबार में हराम दाखिल किया इसने। और इसके दुकानों पे हालात आएंगे, इसके घरों पे हालात आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भाई अब गाड़ी को बहुत हो गया, आप फरमानिया लेकिन बहुत आ गई, इसके खिलाफ हालात बनाने के लिए हमारे नींद लाना जरूरी है। अपने मस्जिदों अपने मोहल्लों में और अपनी बस्तियों में फिक्र करो कि कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे, और हर मुसलमान अपने दीन का आई और दीन के लिए जान माल लगाने वाला बन जाए। जहाँ जान माल लगाने के अल्लाह का हुक्म है वहाँ लगाओगे, तो जहाँ जान माल लगाने से अल्लाह ने मना किया वहाँ से बच जाओगे, वरना माल में पैसे तो रखने वाले हैं। तुम्हें देखो ना, माल आया है, अब माल आने के बाद माल जहाँ लगाते नहीं है। पहले छोटी सी गाड़ी में काम चल जाता था, अब 12 लाख की 50 लाख की गाड़ियां लगा के रखता है। हालांकि उस गाड़ी में बैठ के जाना तो गाड़ी में बैठ के ही जाने का है। तो अगर 1 लाख की 2 लाख की गाड़ी से काम चल जाता है तो उसको 1-2 लाख की गाड़ी में अपना काम चलाए, बाकी अल्लाह के नाम भी खर्च करें ताकि इसकी आखिरत बने। करोगे कौन करेगा? इसलिए मेरे भाई जब जो यहाँ सुना है ना वो घर जाके सुनाओ, घर की औरतों मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है, मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, वो तमाम बातें हैं, वहाँ जाके सुनाओ और घर वालों से कहो कि इंशाअल्लाह घर में नमाज तिलावत जब मुसलमान इनकी कोई नमाज दो मुसलमान एक दिन आपस में ताल्लुकात और ये जिंदगी गुजारने साथ में बनेंगे ना, अपनी नमाजों के कमर में न रहो। आपस की माशरत और आपस की जिंदगी के जो खुदा के अहकाम है इसे पूरा करना जरूरी है। और ये इसी रास्ते से आए, जितना ईमान पर मेहनत करोगे, ईमान में quwwat पैदा होगी, आखिरत का फिक्र पैदा होगा, इतना जिंदगी हो जाएगी। और माल की हिफाजत होगी। अगर माल को अल्लाह के हुक्मों पर खर्च करोगे तो ये माल महफूज हो जाएगा, और इस माल को खुदा की नाफरमानी में खर्च किया जाएगा तो इस माल पर अल्लाह की हालत आएगी। करोगे तो मालदार तो बन गए तुम लोग, अब ईमानदार बनने की जिक्र करो। मालदार तो सब बन गए। आजकल तो तुम्हारा 20 साल का बच्चा 25 साल का बच्चा भी लखपति करोड़पति बन गया है। हमारे भी यही हाल है। माल तो दुनिया का आ गया है।
करोड़पति मालदार बनना कमाल की बात नहीं है, ईमानदार बनना कमाल की बात। ईमानदार बनकर अपनी दुनिया के कामों में लगो और ईमान की मेहनत के साथ जिंदगी गुजारो। तो इसकी नीयत कर दो, इसकी नीयत करके फैसला करके और अपने बस की कोशिश करके अपने घर पास अपने गांव में जाकर नमाज की पाबंदी है, मस्जिद के अमाल में झुकना है, घर के गांव के पादर पे जाके बैठ के गप्पे मारने के बजाय मस्जिद में बैठकर अल्लाह की याद जिक्र है, तालीम में बैठो, कुरान तालीम में बैठो। और मेरे दोस्तों वहाँ से आपस अतराफ के जहाज में जो मुसलमान कबलत में है वहाँ से जमाते बनकर जाओ, ये खुशामद करो, सही ये काम है हमारा। इन कामों में लगे रहो, इंशाअल्लाह इसी से अल्लाह ताला की रहमत आएंगी और अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल करेगा। करोगे